یہ کہانی ہے 1960 کی۔ شانی کے ماں باپ تو تھے نہیں، لیکن چچا لوگوں نے پال پوس کر بڑا کیا تھا، پڑھایا لکھایا اور ڈاکیے کی نوکری پہ لگا دیا۔ گورنمنٹ کی نوکری تھی۔ گورنمنٹ کے آرڈر آئے، شانی کا ٹرانسفر دوسرے شہر ہو گیا۔ وہ شہر کافی دور تھا۔ شانی نے سامان باندھا، چچا چچی سے اجازت لی اور رخصت ہو گیا۔ ٹرین پہ بیٹھا، شام ہو چکی تھی۔ 2 دن کا راستہ تھا۔ ایک اسٹیشن پہ ٹرین رکی، کھانا کھایا، ٹرین پھر چل دی۔ 2 دن کا سفر تھا، تھکان سے برا حال۔ ٹرین گاؤں سے دور رک گئی، وہاں سے ٹانگا پکڑا اور گاؤں کی جانب چل دیا۔ گاؤں پہنچا، شام کا وقت ہو چکا تھا۔ سلام بڑے میاں، ایک چچا سے پوچھا، یہاں منشی رحمت کا ہوٹل کہاں ہے؟ چچا نے اشارہ کیا، وہ سامنے پہاڑی کی چوٹی کے پاس۔ شانی گنگناتا ہوا وہاں پہنچا۔ منشی رحمت اپنے گاہکوں میں مصروف تھا۔ سلام کیا، منشی صاحب میں شانی ڈاکیا، صاحب جی نے کہا تھا آپ سے مل لوں آ کر۔ منشی نے بڑے خوش لہجے میں استقبال کیا۔ آؤ صاحب آؤ، تھکے ہوئے آئے ہو؟ او پہلے کچھ کھا پی لو۔ شانی بولا، منشی جی بھوک تو سچ میں بہت لگی ہوئی ہے۔ کھانا وغیرہ کھایا۔ منشی بولا، سرکاری فلیٹ تو رہنے کے قابل نہیں ہے، تم کو رہنا کرائے کے گھر میں ہی پڑے گا۔ شانی نے ارد گرد نظر دوڑائی۔ منشی جی یہ جگہ تو جنت سے کم نہیں ہے، بہت ہی خوبصورت ہے۔ منشی جی مسکرائے، میاں اللہ پاک کی قدرت ہے سب۔ میاں ایک گھر ہے، بڑھیا ہے، اس کی ایک بیٹی ہے، شوہر مر چکا ہے، اس کے گھر میں ایک کمرہ ہے کرایہ کے لیے، تم کو گھر بھی مل جائے گا اور بڑھیا بیچاری کو 4 روپے بھی مل جایا کریں گے، اس کی مدد ہو جائے گی۔ شانی نے ایک لمحہ سوچا، ٹھیک ہے منشی جی، آپ کہتے ہیں تو وہ گھر بھی دیکھ لیتے ہیں۔ وہ دونوں وہاں پہنچے۔ بوڑھی اماں بکریوں کو چارہ ڈال رہی تھی۔ منشی نے سلام کیا، سلام بہن۔ بوڑھی بی بی چارہ ڈالتے ہوئے، وعلیکم السلام۔ یہ کس کو لے آیا منشی؟ بہن ڈاکیا آیا ہے گاؤں میں، تمہارے پاس ایک کمرہ خالی رہتا ہے، تم اس کو رہنے کے لیے وہ کمرہ دے دو، بدلے میں تم کو کرایہ دے دیا کرے گا۔ بوڑھی نے اینک اتار کر شانی کی طرف دیکھا، پھر منشی سے آہستہ سے بولی، کم بخت، شکل سے مجھے چور ڈاکو لگ رہا ہے، میری جوان بیٹی ہے، نہ بابا نہ، میں نہیں رکھنے والی اسے۔ منشی مسکرا کر بولا، ارے بہن میری گارنٹی پہ رکھ لو، میں ہوں نا، لڑکا اچھا ہے، اچھے گھر سے ہے، فکر کیوں کرتی ہو؟ بڑھیا نے شانی کی طرف دیکھا، دیکھ لڑکے، میں 5 روپے کرایہ لوں گی، دے سکتے ہو تو بتاؤ۔ شانی ایک لمحہ خاموش رہا، پھر بولا، ٹھیک ہے مائی، 5 روپے لے لینا۔ چل آ تم کو تو تیرا کمرہ دکھا دوں، یہ رہا تیرا کمرہ، کھانا پکانا خود ہے تم نے، ہم تم کو کھانا نہیں دیں گے۔ شانی خاموش ہو گیا۔ ٹھیک ہے اماں، میں کر لوں گا سب۔ اماں چلی گئی۔ شام ہو چکی تھی، ہر طرف اندھیرا تھا۔ شانی کمرے سے باہر آیا، اماں کیا کوئی لالٹین ہے آپ کے پاس؟ کمرے میں بہت اندھیرا ہے۔ اماں نے آواز دی، دل ڈال